نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، یہ مختلف دینی مسائل کا کلپ نمبر 16 ہے۔ ایک صاحب کی طرف سے سوال آیا ہے کہ تعزیہ کی ابتدا کب ہوئی؟ شیعہ لوگ جو تعزیہ نکالتے ہیں اس کی ابتدا کب ہوئی؟ الجواب، تعزیہ مذہب شیعہ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرہ کی شبیہ کا نام ہے۔ آپ کی قبر مبارک کی شبیہ بنانا اس کو شیعہ مذہب میں تعزیہ کہتے ہیں۔ اس کی ایجاد 800 ہجری تک ہندوستان میں تعزیہ کا نام و نشان نہ تھا۔ سب سے پہلا تعزیہ ہمایوں بادشاہ کے دور میں تیموری خاندان نے 922 ہجری میں بیرم خان کو بھیج کر ہندوستان میں منگوایا اور اس کا وزن 46 تولے تھا۔ تو بحوالہ النجم لکھنؤ، علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق 10ویں صدی ہجری میں تعزیہ ہندوستان میں منگوایا گیا۔ یہ دین محمدی کا حصہ نہیں ہے بلکہ تیموری خاندان ان کی ایجاد ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا، کیا بتاؤں ناصر گزری ہوئی کہانی، لوٹا تیموریوں نے تیرے دین کا خزانہ۔ کیا بتاؤں ناصر گزری ہوئی کہانی، لوٹا تیموریوں نے تیرے دین کا خزانہ۔ تو یہ بت اور مجسمہ کے مانند تھا، حالانکہ 12 ائمہ میں سے کسی امام سے بھی تعزیہ ثابت نہیں ہے، بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کے خلاف حکم جاری فرمایا۔ قال امیر المؤمنین من جدد قبرا او مثل مثالا فقد خرج من الاسلام۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے قبر کی شبیہ بنائی وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ قبر کی تجدید کی یا قبر کی شبیہ بنائی، وہ اسلام سے نکل گیا۔ شیعہ مسلک کی معتبر کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، صفحہ 189، جدید جلد نمبر 1، اور قدیم کا صفحہ نمبر ہے 120، جلد نمبر 1۔ تو اس لیے تعزیہ اس سے پرہیز کیا جائے، نہ بنایا جائے اور نہ ہی اس کو خریدا جائے اور نہ ہی اس کو دیکھا جائے، اس سے اپنی حفاظت فرمائے۔ کل مختلف دینی مسائل کے کلپ نمبر 15 میں کاڑے لباس کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ سنایا گیا تھا کہ لا تلبسوا السواد فإنہ لباس فرعون، کہ کاڑا لباس مت پہنو کہ یہ فرعون کا لباس ہے۔ یہ حوالہ من لا یحضر الفقیہ کا تھا، صفحہ نمبر 40، طبع جدید، اور دوسرا حوالہ تھا کہ انا اعلم انہ لباس اہل النار۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں خوب جانتا ہوں کہ کاڑا لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ اس کا حوالے کی درستی فرما لیں، فروع کافی صفحہ 449، جلد نمبر 2۔ وہ کلپ نمبر 15 میں جلد نمبر 6 بتا دیا گیا تھا غلطی سے، تو وہ جلد نمبر 2 ہے، جدید طبع جدید ہے فروع کافی کی، اس کا صفحہ 449، جلد نمبر 2، باب لبس السواد، کالا کپڑا پہننے کے بیان میں۔ تو یہ شیعہ حضرات کی کتابوں کے میں سے تھی، لیکن یہ ان کی حدیث کی کتابوں کا حوالہ ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ شیعہ کی تفسیر کا حوالہ بھی چاہیے ہمیں، کہ شیعہ کی کسی معتبر تفسیر میں کالے کپڑے کے خلاف کوئی ارشاد گرامی ہو۔ تو الجواب، شیعہ کی معتبر تفسیر ہے تفسیر قمی۔ تفسیر قمی سورۃ الممتحنہ 28واں پارہ، اس کی صفحہ
351 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن سیدہ ام حکیم جو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، انہوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ما ھذا المعروف الذی امرنا اللہ بہ الا نعصینک فیہ، کہ اے اللہ کے نبی، ہم عورتوں کو اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ ہم عورتیں آپ کی نافرمانی نہ کریں اور آپ کی ہر نیکی میں آپ کی اطاعت کریں، وہ کیا ہے، اس کی تشریح فرما دیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تلطمن ولا تخرقن ولا تسوددن ثوبا ولا تدعن بالویل والصبور۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کسی کی موت پر اپنے رخساروں پر تمانچے نہ مارا کرو، ماتم نہ کیا کرو، چہرہ نہ نوچا کرو، کپڑے نہ پھاڑو، گریبان چاک نہ کرو، اور کالے کپڑے نہ رنگو، اور ہائے وائے کر کے روو نہیں، چلا چلا کر روو نہیں۔ یہ تفسیر قمی شیعہ کی معتبر تفسیر ہے، اس کی سورۃ الممتحنہ صفحہ 351 پر ہے، اور دوسرا حوالہ اسی دوسرا تفسیر کا فروع کافی جلد نمبر 2 صفحہ 228 جدید، اور تیسرا حوالہ حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی صفحہ 538 جلد نمبر 2 باب چہل وسیمم، یعنی 43 نمبر باب در بیان فتح مکہ، اور پانچواں حوالہ حاشیہ مقبول ترجمہ صفحہ 1099 پارہ نمبر 28، ناشر استقلال پریس لاہور طبع پنجم۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ یہ تو شیعہ حضرات لوگوں کے کتابوں کے حوالے ہیں، سنی کتابوں میں کوئی کالے کپڑے کے حوالے سے کوئی منع کی بات ہو تو وہ بتائیں۔ الجواب، سنی کتابوں میں معتبر فتاوی ہے تاتار خانیہ، فتاوی تاتار خانیہ میں ہے یکرہ للرجل تسوید الثیاب والضرب على الفخذ والصدر وإيقاد النار على رأس القبور فكلها من رسوم الجاہلیت والباطل والغرور، جلد نمبر 2 صفحہ 182۔ فتاوی تاتار خانیہ میں یہ ہے کہ یہ مذہب اسلام کے اندر کالے کپڑے کرنا اور اسی طریقے سے رانے پیٹنا اور سینہ پیٹنا اور قبروں کے اوپر چراغ جلانا، یہ سب کے سب زمانہ جاہلیت کے کام ہیں، مذہب اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں اور یہ باطل ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کی معتبر کتاب کا حوالہ ہے، اور دوسرا حوالہ بھی ہمیں ایک مل گیا تھا، وہ بھی سامنے رکھ لیجئے، فتاوی بزازیہ، یہ عالمگیریہ کے حاشیہ پر چھپا ہوا ہے، علامہ حافظ محمد بن شہاب قردری الحنفی، ان کا ہے فتاوی بزازیہ۔ وہ فرماتے ہیں قص الشارب امارۃ اہل السنت والجماعہ وترکہ امارۃ الرفض، کہ مونچھوں کا کٹوانا اہل سنت والجماعت کی نشانی ہے، اور مونچھیں بڑی بڑی رکھنا یہ شیعہ کی نشانی ہے۔ وقضا لبس السواد، اور اسی طرح کالے کپڑے پہننا بھی شیعہ کی نشانی ہے، سنیوں کی نشانی نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیریہ جلد نمبر 6 صفحہ 311 تحت کتاب السیر الفصل الثالث فی الحظر والاباحہ، کیونکہ فتاوی عالمگیریہ میں پہلی 4 جلدوں کے اوپر حاشیے میں فتاوی قاضی خان چھپا ہوا ہے، اور آخری 2 جلدوں میں فتاوی بزازیہ چھپا ہوا ہے، تو یہ جلد نمبر 6 فتاوی عالمگیریہ کے اس کے صفحہ 311 پر حاشیے میں کتاب السیر کے تحت حوالہ موجود ہے۔ تو اس لیے کالے کپڑے پہننے سے بچانا چاہیے، اور کالے کپڑے سلوائیں بھی نہیں، سلوانا اور سینہ درزی کے لیے دونوں گناہ ہیں۔ یہ خلاصۃ الفتاوی علامہ محمد طاہر بخاری 5ویں صدی کے بڑے محدث اور بڑے فقیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں والخیاط اذا استؤجر على خیاطة ثوب الفساق ويعطى في ذلك كثير اجر
لا يستحب ان يعمل لانه اعانة على المعصیہ، جلد نمبر 4 صفحہ 347 کتاب الکراہیہ، کہ درزی کو ایسے لوگ جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، ان کے کپڑوں کی سلائی کے لیے ان کو اجرت پر لینا یہ درست نہیں ہے، خواہ اس میں اجرت زیادہ بھی دی جائے، کہ یہ تعاون علی المعصیت ہے، گناہ پر تعاون ہے۔ ظاہر ہے کالے کپڑے پہن کر وہ سیدنا امام حسین اور شہداء کربلا ان کے سوگ کے لیے پہنیں گے، اور سوگ اسلام میں جائز نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ کسی کو بھی جائز نہیں، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہو جائے۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 172 کتاب الجنائز پر ہے، لا یحل، حلال نہیں ہے کسی بھی آدمی کو کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہو جائے کہ وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کی صورت میں عدت پوری کرے گی، اور وہ سوگ بھی ہوگا اس کا۔ تو یہ 1400 سال سے ابھی سوگ چل رہا ہے، اس لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 3 دن سوگ منا لیا تھا، اس کے بعد حضرت امام زین العابدین 30 سال دنیا میں رہے، اور 90 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 61 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آیا، تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے سوگ نہیں منایا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک امام زین العابدین، صحابہ کرام اور دیگر اہل بیت وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، جنہوں نے سنت رسول اللہ کا اہتمام کیا اور صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اسی طریقے سے ایک صاحب کی طرف سے سوال ہے کہ یہ تعزیہ وغیرہ جو ہے اس کے مجمع میں جانا اور اس کو دیکھنا، کیا یہ بریلوی مذہب کے اندر بھی ناجائز ہے؟ جی الجواب، بریلوی مذہب کے بڑے عالم ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے تعزیہ داری، اس کے صفحہ نمبر 3 پر لکھا ہے کہ تعزیہ ناجائز و حرام ہے۔ اور دوسرے بریلوی مسلک کے بڑے عالم ہیں عرفان بریلوی، وہ فرماتے ہیں کہ تعزیہ بنانا اور اس پر ہار پھول چڑھانا وغیرہ تمام امور ناجائز اور حرام ہیں۔ ان کی کتاب عرفان ہدایت صفحہ نمبر 9۔ اس لیے اپنے آپ کو ان گناہوں کے وبال سے بچانا چاہیے، آخرت اپنی وہ قیمتی جو ہے وہ ضائع نہ کریں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مردہ بکری، اگر بکری مر گئی اور اس کے تھنوں میں دودھ رہ گیا تو وہ دودھ نکال کر استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے مرغی مر گئی اور اس کے پیٹ میں، یا مرغی ذبح کی تو اس کے پیٹ میں انڈا تھا تو اس انڈے کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ جی بکری مر گئی، اس کے تھنوں میں دودھ تھا تو وہ دودھ پاک ہے، اس کا استعمال جائز ہے۔ اسی طریقے سے مرغی مر گئی اور اس کے پیٹ میں انڈا تھا تو وہ انڈا نکال لیا گیا تو اس کا استعمال جائز ہے۔ فتاوی بزازیہ بر عالمگیریہ کتاب الکراہیہ تحت الخامس فی العقل، عبارت یہ ہے لبن المرأۃ والشاۃ والبقرۃ المیتۃ طاہر، اور دوسرا جزیہ ہے ماتت الدجاجۃ وفی بطنها بیضۃ توکل، جلد نمبر 6 صفحہ 365۔ ایک صاحب کی طرف سے سوال ہوا ہے کہ عورتوں کے لیے ایسا برقع پہننا جو کڑھائی والا ہو یا شوخ رنگ والا ہو، اس برقع کا پہننا کیسا ہے؟ الجواب، عورتوں کے لیے مزین برقع پہن کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ مزین برقع وہی کڑھائی والا برقع ہو جس سے لوگ اس کی طرف دیکھنے میں متوجہ ہوں، اور شوخ رنگ والا برقع، اس لیے اس سے پرہیز کیا جائے، سادے رنگ والا برقع ہو اور نگینے وغیرہ نہ لگائے ہوئے ہوں، نہ کڑھائی کی ہوئی ہو۔ معارف القرآن جلد نمبر 6 صفحہ 406 سورۃ النور آیت نمبر 31 کے تحت حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ عورت امام بن سکتی ہے یا نہیں؟ اسلام میں عورتوں کی امامت کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ بیرون ملکوں میں عورتیں امام بن رہی ہیں اور نمازیں پڑھا رہی ہیں، تو اس میں یہ ذہن میں رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتوں میں امامت 1 2 4 دفعہ کسی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یا دیگر صحابیات نے جماعت کروائی ہے،
لیکن وہ جماعت بعد میں انہوں نے چھوڑ دی تھی۔ یہ بدائع الصنائع علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روی عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا امت نسوۃ فی صلاۃ العصر وامت ام سلمہ نساء، کہ سید عائشہ نے عصر کی نماز میں عورتوں کی امامت فرمائی، اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی امامت فرمائی۔ لیکن یہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے بعد میں ثم نسخت بعد ذالک، پھر اس کے بعد حکم منسوخ ہو گیا، عورتوں نے امامت کرنا چھوڑ دی۔ جلد نمبر 1 صفحہ 262 باب الامامت طبع بیروت۔ اس لیے اب عورتوں کے لیے اسلام میں امامت کی گنجائش نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ راشد چہارم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا فرمان ہے لا تؤم المرأۃ، کہ عورت امامت مت کرے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ 89 طبع بیروت۔ رجالہ کلہم ثقات فالسند صحیح، اعلاء السنن جلد نمبر 4 صفحہ 215۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کے عظیم شاگرد محدث حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کوئی عورت عورتوں کی جماعت کرواتی ہو۔ انہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے حضرت نافع نے، تو وہ فرماتے ہیں ان سے سوال کیا گیا۔ حضرت عطا راوی ہیں، وہ ابن عون سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کتبت الی نافع اسألہ، میں نے خط لکھا حضرت نافع کی طرف، میں سوال کرنے لگا اتؤم المرأۃ النساء، کیا عورتوں کی جماعت کرا سکتی ہے؟ فقال لا اعلم المرأۃ تؤم النساء، میں کوئی ایسی عورت نہیں جانتا جو عورتوں کی جماعت کراتی ہو۔ جلد نمبر 2 صفحہ 89 طبع بیروت، مصنف ابن ابی شیبہ۔ اسی طرح عظیم محدث علامہ ظفر احمد عثمانی چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ عورتوں کی جماعت مکروہ تحریمی ہے، اور اس پر باقاعدہ باب باندھا ہے باب کراہت جماعت النساء، اور اس کے ساتھ سید عائشہ کی روایت نقل فرمائی ہے کہ لا خیر فی جماعت النساء، عورتوں کی جماعت کرانے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اعلاء السنن جلد نمبر 4 صفحہ 214۔ اس لیے محققین کا مذہب یہی ہے اہل سنت کا کہ عورتوں کے لیے جماعت کروانا خواہ نفل نماز میں ہو خواہ فرض نماز میں ہو، ہر ایک نماز کے اندر ان کے لیے جماعت کروانا مکروہ تحریمی ہے، بس مرد ہی امامت کریں گے اور مرد ہی امام بنیں گے۔ فتاوی شامیہ جلد نمبر 1 صفحہ 565 باب الامامہ۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے ننگے سر رہنا اور ننگے سر نماز پڑھنا۔ الجواب، بلا عذر شرعی ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، کپڑے کے ہوتے ہوئے اور گنجائش کے ہوتے ہوئے ننگے سر رہنا جائز نہیں ہے۔ فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 10 صفحہ 156، غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ 13۔ بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ننگے سر پھرنے والے کو فاسق اور فاجر قرار دیا ہے۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی اپنی کتاب کشف الغمہ میں عن جمیع الامہ میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہی تھی کہ آپ حکم کیا کرتے تھے کہ نماز سر ننگے نہ پڑھا کرو۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بستر الرأس، اللہ کے رسول سر کو ڈھانکنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ 103 طبع بیروت۔ جماعت اہل حدیث کے بڑے عالم سید محمد داؤد غزنوی وہ فرماتے ہیں کہ ننگے سر رہنا سوائے احرام حج و عمرہ کے احرام کے کہیں بھی عبادت نہیں، البتہ ننگے سر رہنا عیسائیوں اور منافقوں سے مشابہت ہے۔ فتاوی علماء حدیث جلد نمبر 4 صفحہ 291۔ آگے فرماتے ہیں کہ کپڑا ہو تو ننگے سر نماز ادا کرنا یا ضد سے ہوگا یا قلت عقل سے ہوگا۔ تو آج کل تقریباً ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے کہ ضد کی وجہ سے ننگے سر رہتے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے، شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے اور شلوار قمیض پہنی ہوتی ہے، اس کے باوجود نماز ننگے سر پڑھنے کی ضد بنی ہوئی ہے اور عقل کی کمی ہے۔ فتاوی علماء حدیث جلد نمبر 4 صفحہ 288۔ ایک صاحب نے مساجد میں ٹوپیوں کے حوالے سے مسئلہ پوچھا ہے کہ مسجدوں میں کھجوروں کے پتوں کی یا پلاسٹک یا کپڑے کی بنی ہوئی ٹوپیاں رکھنا کیسا ہے؟ الجواب، ایسی ٹوپیاں رکھنا مسجد کے احترام کے خلاف ہے، بالخصوص بار بار پہننے سے
وہ کپڑا مستعمل ہو جاتا ہے، اور مستعمل کپڑے کے اندر نماز پڑھنے کو حضرات فقہاء کرام نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ یہ ہمارے سامنے اس وقت علامہ شامی کی عبارت ہے کہ کوریہ صلاۃہ فی ثیاب بذلۃ، کہ استعمالی کپڑوں کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو اس لیے اس ٹوپی کا جس کا استعمال بار بار کیا جا رہا ہے اس کے رکھنے سے بھی بچا جائے اور اس کے پہننے سے بھی بچا جائے۔ اس سے بہتر ہے ننگے سر نماز پڑھ لیں، تاکہ آئندہ آپ کو عادت جو ہے وہ گھر سے ٹوپی لانے کی پڑ جائے۔ اور جو لوگ ٹوپیاں مسجد میں وقف کرتے ہیں وہ وقف نہیں ہوتی، وہ گناہ گار ہوتے ہیں، بلکہ وہ لوگوں کو امید دلا رہے ہیں کہ تم ٹوپی لے کر نہ آیا کرو، ہم نے تمہاری ٹوپی کا انتظام کر رکھا ہے۔ تو یہ انتظام کرنا گویا ان لوگوں کو ننگے سر رہنے کی عادت ڈالنے والی بات، اور یہ اس میں برابر کے گناہ گار ہیں جو ٹوپیاں وقف کرنے والے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ ٹوپی مسجد کے مقاصد میں شامل نہیں، یہ لباس مسنون کا حصہ ہے۔ تمام کتب احادیث میں جہاں کتاب اللباس محدثین نے لکھی ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس میں اور صحابہ کے لباس میں ٹوپیوں کا ذکر کیا۔ آپ ترمذی شریف اٹھائیں، جلد نمبر 1 کتاب اللباس میں باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کانت امام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطحن، صحابہ اکرام کے سر پر ٹوپیاں لگی ہوئی ہوتی تھیں۔ آپ نکالیں مشکات شریف کتاب اللباس، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو جتنی کتب احادیث ہیں انہوں نے اس کو لباس مسنون کا حصہ قرار دیا ہے، تو لہٰذا ہر آدمی اپنے لباس کے ساتھ اس کو ٹوپی کو سمجھے، مسجد کا یہ حصہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرات علماء کرام نے اس ٹوپی کو، یہ جو مسجد والی ٹوپی ہے، اس کو باوقار اور خوشی کی مجلس میں پہن کر جانے کو لوگ عیب سمجھتے ہیں، تو اس لیے بھی یہ مسجد کی زینت بنانا اس کو ٹھیک نہیں، اپنے گھر کی زینت بنائیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ اس پر تحریر فتویٰ بھی ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ روانہ کر دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔